رشتے داریاں چھین لے گی، دوست چھین لے گی، زمینیں چھین لے گی، جائیدادیں چھین لے گی، دکانیں چھین لے گی، اور سب کچھ موت سب کچھ ہم سے چھین لے گی، لیکن میں حضور کے دامن کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ چھین چھان لینے والی موت ہم سے سب کچھ چھین لے گی، درود و سلام نہیں چھین۔ درود و سلام تو ہم نے مرنے کے بعد درود و سلام تو ہم نے مرنے کے بعد تمہارے ہمیں منع کرتے درود نہ پڑھو غلط فہمی میں مبتلا، ہم نے تو درود و سلام مرنے کے بعد ہی پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نام سنے اور مجھ کے درود نہ بھیجے بخیل ہے، جو میرا نام سنو تو مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بدنصیب ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے سرکار مدینہ سے ان کا نام سنتے ہی امتی کا فرض منصبی ہے آپ پر درود بھیجے۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ہستی پاک کا نام سنتے ہیں درود پڑھنے کو ہو گئے، جب زیارت ہوگی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عید میلاد النبی، اہل سنت۔ قبر میں روح کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تیسرا سوال اس بات کا اعلان ہے قبر میں روح کی زیارت۔ میں نے جب بیان کیا تو ایک نوجوان نے کہا معلوم اور صاحب کو زیارت نہیں کرتے، قبر میں زیارت ہوگی۔ میں نے کہا ان کو زیارت ہو تو وہ بیان کرتے، ہمیں زیارت ہوگی اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ مر جانے کے بعد جب سے جس پاک کو پڑا حضور کی زیارت ہوگی ایمان سے مر جانے جو کروڑ سالہ زندگی اس دنیا کی جو قبر کی اس ایک لمحے پہ قربان کر دیا جس میں حضور کی زیارت ہوگی وہ ایک لمحہ کروڑ سالہ زندگی سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لحد میں عشق رکے شان کا داغ لے کے چلے اور اندھیری رات سنی کی چراغ لے پورے قبروں میں اندھیرا ہے، تاریخی ہے، کیڑے مکوڑے قبروں میں خطرہ ہے۔ میں نے کہا یہ نشانی سب تمہاری اندھیرا تیری قبر میں ہوگا۔ ایمان سے قسم بخدا حضور کے دامن قسم کھا کے اہل سنت کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ نور مصطفیٰ سے کنیکشن۔ قبر میں سورج کی روشنی کام نہیں آئے گی، چاند کی چاندنی کام نہیں آئے گی، بجلی کی ٹیوبیں بلب یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ قبر میں کام روشنی کام آئے گی نور مصطفیٰ کی۔ میں اندھیریوں کا ذکر کرنے والوں کو کہتا ہوں اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو من اللہ نور کو تصویر نور مصطفیٰ سے کنیکشن لگا لو، اور جس کا کنیکشن نور مصطفیٰ سے ہو گیا واقعات خبریں اس بات کی شہادت دیتی ہے جو بھی حضور کے نور کو مان کر دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر میں نور کی معلوم ہوتی ہے، اور جو حضور کا نور نہیں مانتا ان کی قبروں میں خطرے ان کی قبروں میں خطرے اندھیرے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ ہم نور مصطفیٰ کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ برادران ملت، میلاد النبی کی یہ وافد پاک، اب میں آپ کے سامنے اس ہستی پاک کا ذکر میلاد چند لمحے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے بغداد شہر میں جب آپ میلاد النبی میں حضور کا ذکر کرتے تھے تو صرف ہزاروں آدمی نہیں آتے تھے، لکھوں کا جمع غفیر ہوتا تھا اور مسلمانوں کے جذبات تازے دار ہوتے تھے، اور درمیان میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بستیاں جب میلاد النبی کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات یہودی اور عیسائی دیکھتے تھے تو وہ بھی دوڑے اس میں اپنے میلاد النبی آتے تھے۔ چلو دیکھے وہاں کیا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ امام محدث ابن جوزی 571 ہجری آپ کی پیدائش ہے، اور وہ شہر بغداد میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں جب حضور کا ذکر میلاد کرتے تھے مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا تھا، اور جو یہودی اور عیسائی آ کر بیٹھتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔
2 لاکھ یہودیوں کو مسلمان کیا اور وہ آپ کا کلام بازار میں آ چکا ہے، رشت میں آ چکی ہے کتاب میلاد النبوی علامہ امام محدث ابن جوزی اسی کا تبرک کر کے اپنی ترتیب کو مکمل کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے کیا عقیدے تھے میلاد النبی کے مکمل، آپ فرماتے ہیں ولد الحبیب ومثلہ جس شان سے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس شان سے کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ حضور کی ولادت پیغمبروں کی ولادتوں سے بے مثال، حضور کی پیدائش پیغمبروں کی پیدائشوں سے بے مثال۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حدیث اور تفاسیر کے اندر موجود ہے نمرود کی حکومت تھی، اس نمرود کے کان میں کسی نجومی نے پھونک دیا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تخت و تاج کی تباہی کا سبب بنے گا۔ حاکم صاحب کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی حکومت کی تباہی کو برداشت نہیں کرتے، چاہے ساری رعایا کا خون ہو جائے، چاہے سارے ملک کا سودا ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں میرے تخت تاج کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نمرود کو جب یہ خبر ملی میری حکومت کو ختم کر دیا جائے گا، میرے تخت و تاج کو برباد کر دیا جائے گا، اس ظالم حاکم نے اعلان کر دیا آج کے بعد جو لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، لڑکے بچیں گے نہیں، میری حکومت کو کیا خطرہ ہے۔ لیکن اس ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے بے وقوف، رب نے جسے پیدا کرنا ہو اسے کائنات کی کوئی طاقت ہو، ہزاروں خاندان کی منصوبہ بندی کے میچ میں قائم کر لو، رب نے جسے پیدا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ فرعون کامیاب ہو جاتا، نمرود کامیاب ہو جاتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے ذبح کر دیے جاتے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ذبح کر دیے جاتے، فرعون کا آدر نمرود کا جو فرعون جو بیٹھا تخت پر اس کو بھی کسی نے کہا تیری حکومت کو خطرہ ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے مصر میں کہ تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اس نے بھی نمرود کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اعلان کیا آج کے بعد 2 لڑکا پیدا ہو ذبح کر دیے جائے۔ میں اشارتاً نقل کرنا چاہتا ہوں خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا قریب آیا، شہر بابل کے دروازے پر نمرودی جناتوں کے خونی پہرے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قریب آیا تو مصر کے دروازے پر فرعونی سپاہیوں کے زہریلے پہرے تھے، اور جس ہستی کا ہم یوم میلاد منا رہے ہیں ہماری سرکار کی پیدائش کا قریب آیا تو بیت آمنہ کے دروازے پر خریدوں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، میرا والضحا، مرحبا مرحبا، میری ہر ادا میرا دیا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ علامہ امام محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ولد الحبیب وقد حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے رخسار گلاب کے پھول کی طرح لطافتی طہارت کی طہارت، پاکی کی پاکی، نور ہی حسن ہی حسن، جمال ہی جمال، خوبصورتی خوبصورتی۔ حضور پیدا ہوئے تو آپ کے گال رخسار گلاب کے پھول کی پتیوں کی طرح نرم و نازک اور طاہر پاک صاف۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش بے مثل اور بے مثال۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا سرتا کا قدم ہے چلے سلطان زمن کو، حضور سر سے لے کر پہنچا تھا سرتا کا قدم ہے